آزاد کشمیر کا الیکشن ہو گیا. حکمران جماعت تحریک انصاف نے یہاں پر جیت حاصل کی ہے. اب مرحلہ ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا. تو کون بنے گا وزیر اعظم؟ اس معاملے کو لے کر وزیر اعظم عمران خان سے مختلف امیدواروں کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے انٹرویوز مکمل کر لیے ہیں. بیرسٹر سلطان، سردار تنویر، خواجہ فاروق، اظہر صادق کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور سبھی نے کہا ہے کہ جسے بھی منتخب کریں گے حبیب صاحب عمران خان یعنی کہ وزیر اعظم ہمارے، اسے قبول کر لیا جائے گا. دیکھیے آن دا فیس آف اٹ تو یہ بڑا اچھا بیان ہے کہ جسے بھی آپ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنا دیں گے آزاد جموں کشمیر کا، لیکن باقی سوال سب یہ لوگ اسے بننے قبول کون جا کریں رہا گے. ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سوچے کہ کوئی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والی بات نہیں ہے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب جب پی ٹی آئی میں تشریف لائے تھے کئی جماعتوں سے ہوتے ہوئے، تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تشریف لائے تھے. اسی طرح تنویر الیاس صاحب کو بھی اس پاکستان تحریک انصاف میں اگرچہ شمولیت تو ان کی پہلے سے تھی، لیکن آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے اس لیے حصہ لیا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو لہٰذا دو تو بالکل وزیر اعظم ہیں موجود اپنے طور پہ. اس کے بعد چونکہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب دو تجربات کے موجد ہیں. ایسی دو ایجادات انہوں نے کی ہیں جس پہ پوری دنیا ان کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے. وہ ہے ایک عثمان بزدار اور دوسرا ہے محمود خان. ایک ہے کے پی کا وزیر اعلیٰ اور اول الذکر ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ. چونکہ یہ بالکل ڈارک ہارسز تھے، بالکل ان کے بارے میں کسی کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، تو لہٰذا اب جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اے جے کے کا الیکشن جیتے ہیں، سب کے دل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی تمنا انگڑائیاں لے رہی ہیں. تو لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ صرف دو وزیر اعظم نہیں ہیں ان کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. جو بھی جیتا ہے، حتیٰ کہ جو لاہور اور گجرانوالہ سے جیتا ہے، اس کے بھی دل میں وزارت عظمیٰ کل بلا رہی ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے. اور اگر کسی ایک کو وزیر اعظم بنایا گیا تو کوئی بھی ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرے گا. لیکن پروفائل کس کا اسٹرانگ ہے؟ اب دیکھیے پروفائل اگر آپ دیکھیں تو پروفائل تو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے بیرسٹر سلطان محمود کا. بیرسٹر سلطان محمود اگر وزیر اعظم بن جائیں اور تو ظاہر ہے معاملات سموتھلی چلتے رہیں گے، لیکن اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آزاد جموں کشمیر میں ایک عذاب بنا رہے گا. وہاں پہ کبھی کوئی ناراض ہوتا رہے گا، کبھی کسی کو کچھ ہو جائے گا، کبھی کسی کو کچھ ہو جائے گا، کبھی خود پارٹی اپنے وزیر اعظم کے خلاف چل پڑے گی، کبھی وزیر اعظم پارٹی کے خلاف چل پڑے گا. تو یہ سارے کے سارے کام، کیونکہ انہیں سیاست بہت اچھی آتی ہے. ان کے حاسدین کہتے ہیں کہ سازش نہیں، یہ سیاست ہی ہوتی ہے. اچھا. اب جو سیاست، جب ایک سیاستدان کو آپ جو وزیر اعظم بننے کا اہل ہو اسے آپ اسمبلی میں بٹھائیں گے تو پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. دوسری بات ہے تنویر الیاس صاحب. تنویر الیاس صاحب بھی بڑے ہاٹ فیوریٹ ہیں. تنویر الیاس صاحب کو اب وزیر اعظم نے کہا کہ اچھا بھائی، بلکہ میں آپ کو جو ملاقات کی مجھے بات یاد آ گئی، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو وزیر اعظم نے کہا کہ جناب بیرسٹر صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اچانک جیسے ہی الیکشن ہوئے ہیں تو آپ کے نام سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیوں چلنا شروع ہو گئے؟ تو بیرسٹر صاحب نے کہا نہیں، وہ تو میرے حامی ہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے لسٹ نکال کے دکھائی. انہوں نے کہا جی یہ سارے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ایک آدھ کمپنی بھی شامل ہے؟ تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب تھوڑے سے پریشان ہو گئے. باہر آ کے بھی آپ نے دیکھا نا باڈی لینگویج، اندر ایکچولی یہ ریزن تھی. خیر، تنویر الیاس صاحب سے پوچھا گیا، تنویر الیاس صاحب سے کہا گیا کہ جناب یہ بات بتائیں کہ آپ ان کو کیسے راضی کریں گے اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اب انہیں راضی کرنے کا تو پھر خان صاحب آپ ہی کریں. انہوں نے کہا سارے کام میں نہیں کرنے. مطلب اب پھر اس معاملے کو لے کے رات کو ایک اسلام آباد کے ایک گھر میں، جو کہ بیرسٹر سلطان محمود کا بھی نہیں تھا اور تنویر الیاس کا بھی نہیں تھا، اچھا، وہ دونوں ایک گھر میں ملے. تنویر الیاس صاحب نے انہیں کہا کہ جناب آپ صاحب سلامت ہیں، آپ کئی دفعہ وزیر اعظم 2 دفعہ بن چکے ہیں، اب اس فقیر حقیر کو موقع دیں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کی خدمت کر سکے، اور آپ ایک کام کریں کہ آپ بزرگ بن کے صدر آزاد جموں کشمیر کی سیٹ سنبھال لیں. اچھا، اور آپ کی جو سیٹ خالی ہوگی میرپور سے، اس پہ آپ کے صاحبزادے یاسر کو ٹکٹ دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ وہاں سے الیکشن اور لڑ لیں، کابینہ میں بھی شاید، اور پھر انہیں کابینہ میں بھی شامل کر لیا جائے گا. اب بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے سوچا کہ جناب اگر مجھے یہ آفر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کھینچ کھانچ کے مجھے اور بھی آفر ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کسی نے یہ بتایا ہے
کہ جناب علی آپ نے جب یہ حکومت بنا لینی ہے تو 2023 کا الیکشن اسی حکومت کے یعنی آزاد جموں کشمیر میں یہ حکومت ہوگی اور 2023 کا الیکشن ادھر ہوگا. آپ کو کوئی ایسا آدمی چاہیے کہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2023 کا آپ الیکشن پاکستان میں لڑ رہے ہوں تو پیچھے سے کوئی چھرا آپ کی پیٹھ میں گھونپ دے کہ وہاں پہ حکومت اتھل پتھل ہو جائے تو پھر کیا کریں گے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب پھر یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے ایز آف نو, اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جانا, 24-48 گھنٹے میں. سوچ یہ پروان چڑھ رہی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کو اس سسٹم سے نہیں نکلنے دینا. انہیں صدر ہی بنایا جائے تاکہ صدر بنا کے انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے, یعنی ان کے ہاتھ میں چھرا نہ ہو, ہاتھ باندھ دیے جائیں, نہیں ہاتھ نہ باندھے جائیں, ان کو عزت دی جائے اور تاکہ 2023 کے الیکشن میں پیچھے جو ہے وہ گارڈ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے. تنویر الیاس فی الحال ہواؤں کے گھوڑے پہ سوار ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عثمان بزدار اور محمود خان کا تجربہ جو ہے نا اور اس کا موجد وہ سب کچھ یہی موجود ہے. کیونکہ ساتھ ساتھ مزید ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نثار انصر عبدالی, قیوم نیازین کی بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, ایسی کچھ اطلاعات ہیں. تو مطلب اتنے سارے امیدوار ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے آزاد کشمیر کے, آپ کو کیا لگتا ہے کون ہاٹ فیوریٹ ہوگا, کون جو ہے یہاں پر وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ دیکھیے میں حبیب صاحب کی خبر بھی اور تجزیے سے اسے ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرائم منسٹر کو بہت سارے لوگوں سے ملنا چاہیے, اوپینینز لینی چاہیے, کینڈیڈیٹ کو پرکھنا چاہیے. لیکن پنجاب کے اندر کے پی کی سچویشن تو پھر تھوڑی سی مختلف تھی. پنجاب کے اندر جو 2018 کے الیکشن کے بعد ایک تو پاسبل الیکشن سے پہلے کے امیدوار تھے کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے پنجاب کے, وہ کسی وجہ سے یا جیت نہیں سکے یا ان کو نیشنل اسمبلی میں رہنا پڑا یا کچھ اور ہونا پڑا. تو پنجاب میں تو ایک نئے ویکیوم کے اندر سے کریٹ کرنا تھا. کوئی ایسا آپ سیدھا کہنا ایک جیت نہیں سکا, دوسرا نااہل ہو گیا, تیسرے کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا گیا. تو اب تو آزاد کشمیر میں میرا خیال ہے ایسی سچویشن نہیں. لیکن آزاد کشمیر کو ہم صرف ہماری پارٹی پالیٹکس کے لینس سے نہیں دیکھ سکتے. ہم ہر قسم کی بات پاکستان کے اندر, پاکستان کے ایوان, مختلف ایوانوں کے اندر, نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں کر سکتے ہیں کہ بزدار صاحب کیوں بنے اور فلانا کیوں نہیں بنا اور یہ کیوں بنے. ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کی پچھلے کچھ عرصے میں اور آئندہ کے جو 5 سال ہیں, جو اسمبلی اب بنے گی اور اگلے الیکشن تک آزاد کشمیر کے چلے گی, اس کے اندر تو آزاد کشمیر کی ایک بہت ہی امپورٹنس ہے. ابھی سی پیک کے پروجیکٹس یہاں سے چل رہے ہیں, انڈیا کے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں, افغانستان ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں جو کہ شاید یہیں سے کنیکٹ ہوں گے. چائنا کی اس کے اندر اب انٹرسٹ انوالوڈ ہیں, بہت سارے ایشوز اس وقت انوالوڈ ہیں. جس بات کا مجھے آزاد کشمیر کے اندر جن 2 باتوں کا بہت زیادہ دکھ ہوا, وہ ایک تو جو پولیٹیکل کیمپینز کے اندر ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جو وہاں پہ بیانات دیے, ہر ایک کو کشمیر فروش کہہ کے, تو غدار ڈکلیئر کر کے, ہر پارٹی نے ایک دوسرے کو کر کے پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کیا اور کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے, جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے ایز این آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر حبیب صاحب, جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے, فاروق حیدر صاحب نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان کے اندر سے پاکستان میں ختم ہوئی, اس کے بعد سے اب تک, اور اب الیکشن ہارنے کے بعد پچھلے چند دنوں میں جس طرح کے بیانات, جس طرح کے تضحیک امیز بیانات میرے خیال میں فاروق حیدر صاحب نے دیے, میری استدعا یہ ہے کہ مہربانی کر کے عمران خان صاحب کوئی شخص وزیر اعظم کا ایسا پک کریں کہ اگر 2023 میں عمران خان صاحب پاکستان میں نہ بھی جیت سکیں تو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف باتیں نہ کرنی شروع کر دے, پاکستان کی ریاست کے خلاف باتیں نہ کرنی شروع کر دے, ایسی باتیں نہ کرے جس سے پاکستان کا کشمیر پرسپیکٹیو جو ہے وہ ویکن ہوتا ہے. یہ سب سے ضروری بات ہے. اور بعد باقی پرسن الف ہوگا, بے ہوگا, زے ہوگا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال, کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو محمود خان صاحب جیسا اور عثمان بزدار جیسا تجربہ آزاد کشمیر میں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر ان کو بیسٹ کینڈیڈیٹ, ایکسپیرینسڈ کینڈیڈیٹس میں سے پک کرنا چاہیے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب والا ایکسپیریمنٹ اتنا اچھا نہیں چلا جتنا پرویز خٹک صاحب والا